خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن PMS 2022 کا پیپر پاکستان افیئرز، اس کا جو آبجیکٹیو پارٹ تھا وہ ہم کر چکے ہیں. اب سبجیکٹیو پارٹ ہے ہمارے پاس ٹوٹل 7 کوسچنز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کوسچن نمبر 2 ہے وین ویئر اینڈ ہاؤ اسلام اسپریڈ ان دا انڈو پاک سب کنٹیننٹ. برصغیر میں اسلام کب، کیسے اور کہاں پھیلا. تو ہم اس کو کچھ پوائنٹس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ارائیول اینڈ ارلی اسپریڈ، یہاں مسلمان آئے کیسے اور شروع میں اسلام کیسے پھیلا. ارلی انٹروڈکشن، یہ 8ویں صدی میں ہوا. اور کیسے ہوا کہ اسلام فرسٹ انٹرڈ دا ریجن ود عرب conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim in 711, marking the initial Islamic foothold in South Asia. ہم محمد بن قاسم کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ 711-12 میں وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر سندھ اور اس سارے بلکہ ملتان تک وہ آئے اور اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں پر اپنا جو اسلام کا جھنڈا لہرایا اور ان کی وجہ سے کافی ہندو بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ سب سے پہلی ارائیول ہے. صوفی انفلوئنس اینڈ ٹریڈ روٹس، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صوفی سینٹس اینڈ ٹریڈرز played a major role in spreading Islam across Punjab, Sindh and beyond through missionary activity. ان کی مشنری ایکٹیویٹیز میں emphasizing spiritual teachings and cultural integration تھی. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عرب کے جو بہت سے تاجر ہیں جو مسلمان تھے وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر جو صوفی تھے جیسے بہاؤالدین زکریا ملتانی اور اس عہد کے معین الدین چشتی اجمیری، ان لوگوں نے عوامی زبان چونکہ یہ بولتے تھے اور عوامی طرز پر انہوں نے یہاں پر بہت سی درگاہیں قائم کی جس کی وجہ سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور یہاں پر ٹریڈ لنکس وایا عرب اینڈ پرشین ٹریڈرز اسپیشلی along دا کوسٹل اینڈ ریورائن روٹس فیسیلیٹیٹڈ گریجول بٹ اسٹیڈی اسپریڈ. تو یہاں پر جو باہر کے ٹریڈرز آئے تھے، چونکہ اس زمانے میں ہوائی جہاز کا تو سلسلہ تھا نہیں، تو زیادہ تر جو ٹریڈ تھی وہ سمندری راستے سے ہوتی تھی. تو اس طرح یہاں پر عرب اور پرشین ٹریڈرز آئے اور یہاں پر اسلام کو پھیلانے کا سبب بنے. سلطنیٹس اینڈ مغل امپائر، پھر بعد میں جب یہاں پر سلطنت دہلی کا قیام ہوا یعنی 13ویں سے 16ویں صدی تک، اور سلطنت دہلی میں مختلف طرح کی ڈائنیسٹیز ہیں جیسے سید ڈائنیسٹی ہے اور لودھی ڈائنیسٹی ہے اور جو غلاموں کی ڈائنیسٹی ہے. تو ان سارے لوگوں نے بھی جب یہاں پر حکومت قائم کی تو پھر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا. اور پھر آخر میں جو مغل امپائر ہوئی جو 1526 میں ظہیر الدین بابر نے سٹارٹ کی اور 1857 میں ختم ہوئی انگریزوں کے یہاں پر جنگ آزادی کی جنگ میں کامیابی کے بعد. تو اس نے یہاں پر کنسالیڈیٹڈ اسلامک کلچر اکراس دا ریجن اینڈ سپورٹنگ اسلامک اسکالرشپ آرکیٹیکچر اینڈ لا میں اہم کردار ادا کیا. کوسچن نمبر 3 ہاؤ فار ڈیڈ دا پولیٹیکل ڈفرینسز بٹوین مسلم لیگ اینڈ انڈین نیشنل کانگریس پلے اے رول ان دا کریشن آف پاکستان. پاکستان کے بننے میں مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان یہ جو پولیٹیکل ڈفرینس تھا اس نے کتنا کردار ادا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی کوپریشن اینڈ کانگریس ڈومیننٹس. انیشلی یونٹی ایفرٹس، شروع میں تو یہ تھا کہ جو کانگریس تھی جب وہ 1885 میں A.O. ہیوم نے بنائی تو اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ سارے ہندوستانیوں کی جماعت ہے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ صرف ہندوؤں کے مفاد کا تحفظ کر رہی ہے. اور پھر ان 1916 دا لکھنؤ پیکٹ ریفلیکٹڈ کولیبوریشن ود کانگریس اگرینگ ٹو سیپریٹ الیکٹوریٹ اینڈ آن 1/3 ریپرزنٹیشن آف مسلمز. اور پھر 1916 میں جو لکھنؤ پیکٹ ہوا اور مسلم لیگ اور کانگریس کے رہنماؤں کے درمیان، تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں ان کے جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ وہ مان لیا جائے گا اور جو مرکز میں ان کا 1/3 ریپرزنٹیشن کی بھی بات مان لی جائیں گی. لیکن بعد میں کیا ہوا، ڈائیورجنس اوور سیپریٹ الیکٹوریٹ. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ کا جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا یہ ڈیمانڈ تھی وہ کانگریس نے ختم کر دی. اور وہ ختم کب کی انہوں نے، یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے جناز پارٹنگ دا ویز، 1928 میں جو موتی جواہر لال نہرو نے رپورٹ پیش کی تھی، نہرو رپورٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں اس نے ختم کر دیا. اور پھر اس کے مقابلے میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس اپنے دیے تھے 1929 میں. اور فائنل اسٹرینجمنٹ اینڈ دی پاکستان ریزولوشن، پھر جب کانگریس سے جو ہے وہ مسلم لیگ کے راستے الگ ہوئے تو 1940 میں مسلم لیگ نے لاہور کے مقام پر لاہور ریزولوشن کو پاس کیا، جس کو انہوں نے پاکستان ریزولوشن کا نام دیا، اور پہ لاہور پاکستان
کا جو سیڈ ہے وہ یہاں پر 1940 میں بویا گیا. What Shah Wali Allah contributed to the Muslim intellectual history of South Asia. ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں شاہ ولی اللہ کا کردار کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے دہلی میں، یہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور مدرسہ رحمیہ میں وہ پھر مدرس رہے، یعنی استاد رہے. وہ انہوں نے بہت کم عمری میں حفظ کر لیا، تو آپ نے مسلمانوں کے ہر شعبے میں ان کی خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا، چاہے وہ سوشل سطح پر ہو، ایجوکیشنل سطح پر ہو یا پولیٹیکل سطح پر ہو. تو انٹلیکچوئل سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک اسکالرشپ اینڈ ریفارم، شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا کہ یہاں پر بہت ساری ریفارمز انہوں نے کی. ریفارمز میں کیا کیا تھا؟ پہلا یہ کہ ٹرانسلیشن اینڈ ایکسیپٹیبلٹی. شاہ ولی اللہ وہ پہلے بندے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ عام لوگ قرآن پاک کا میسج دیکھ سکیں. برجنگ ٹریڈیشنز اینڈ تھاٹس سینتھسز، آپ نے کمبائنڈ صوفی spirituality with Islamic jurisprudence, promoting a balanced interpretation of the faith that emphasized both inner spirituality and outer Islamic law. Institutional reforms, advocated for educational reforms, urging revival and establishment of madrasa. آپ نے پورے برصغیر میں مدرسوں کا جال بچھایا اور اس میں اسلام کی اور شریعت کی عام فہم تشریح کی جو عام لوگوں کو بھی آسانی کے سمجھ آ سکے. سوشیو پولیٹیکل انفلوئنس، آپ نے سوشل سطح کے اوپر بھی اور پولیٹیکل سطح کے اوپر بھی مسلمانوں کی خدمت کی. ایگزامن دا رول آف علی گڑھ موومنٹ ان ایجوکیشنل سوشل اینڈ پولیٹیکل اپلفٹ آف دی مسلم آف انڈیا. علی گڑھ موومنٹ جو سر سید احمد خان کی تھی، ہم نے بتانا ہے کہ ایجوکیشنل سوشل اور پولیٹیکل اپلفٹ میں اس کا کیا کردار ہے. تو ایجوکیشنل رول، سر سید احمد خان جو 1817 میں پیدا ہوئے، 1898 میں فوت ہوئے، انہوں نے ممڈن اینگلو اورینٹل کالج 1875 میں قائم کیا علی گڑھ کے مقام پر، جو بعد میں یونیورسٹی بھی بن گیا. انٹروڈیوسڈ ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن وائل کیپنگ اسلامک آئیڈینٹی انٹیکٹ. سر سید نے ماڈرن جو تعلیم ہے اور سائنسی مضامین ہیں ان کی طرف بھی زور دیا، اور یہ بھی کہا کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ انگریزی سیکھ نہ لیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا. produced a class of educated Muslims capable of competing with Hindus in British India's bureaucracy. سر سید احمد خان کی تحریک کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایک ایسا گروپ تیار کر لیا تھا کہ جو بہت ہی انٹلیکچوئل تھے، جیسے مولانا شبلی نعمانی اور محمد حسین آزاد اور الطاف حسن علی. اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے پھر سر سید کا پیغام پورے ہندوستان میں پھیلانے میں کردار ادا کیا. سوشل رول کیا تھا سر سید کا؟ فاٹ اگینسٹ سپرسٹیشنز، آؤٹ ڈیٹڈ کسٹمز اینڈ ریجیڈیٹی. سر سید احمد خان نے جو توم پرستی ہے، قبر پرستی ہے، اس کی مخالفت کی، اس کے بارے میں کتابیں لکھیں. پروموٹڈ ریشنل تھنکنگ، سوشل ریفارمز اینڈ انکریج مسلمز ٹو اڈاپٹ ٹو ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. پبلشڈ جرنلز. آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ آپ کا ایک رسالہ ہے تہذیب الاخلاق، جو کہ پورے ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلا اور اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا لوگوں کی تربیت میں. پولیٹیکل رول کیا تھا کہ انکریج لائلٹی ٹو برٹش ایٹ ٹائم وین مسلمز ور بینگ سائڈ لائنڈ آفٹر 1857. 1857 کی جو جنگ آزادی ہے جس کو انگریزوں نے غدر کہا، اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو ہی اس ساری جنگ کا سبب قرار دیا. تو سر سید نے پھر مسلمانوں کو کہا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ لائل رہیں. ایڈوکیٹڈ فار مسلم ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی اینڈ لیٹر انسپائرڈ دا فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کے لیے سب سے پہلے یہ نظریہ دیا کہ بھئی یہ الگ قوم ہیں. لیڈ دی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن فار دا ٹو نیشن تھیوری. سر سید احمد خان نے ہی ٹو نیشن تھیوری کی جو بنیاد ہے وہ قائم کی تھی بہت پہلے. واٹ واز دا خلافت موومنٹ اینڈ ہاؤ فار واز اٹ سکسیزفل. خلافت، تحریک خلافت کیا تھی اور یہ کتنی کامیاب رہی؟ آفٹر ورلڈ وار 1 جو 1914 سے 1918 کے درمیان ہوئی، دا اوٹومان امپائر واز ڈیفیٹڈ. جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ جنگ عظیم اول کے بعد وہ ڈیفیٹ ہوئی. مسلم فیئرڈ دی ابولیشن آف دی خلافت ان ٹرکی. مسلمان جو انڈیا کے مسلمان تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب چونکہ برطانیہ جنگ عظیم اول میں کامیاب ہو چکا ہے تو اب یہ ترکی کے حصے بکھرے کر دے گا، ترکی کو توڑ دے گا. تو انڈین مسلمز لیڈ بائی علی برادرز یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر لانچ دا خلافت موومنٹ ان 1919 ٹو پروٹیکٹ اوٹومن
caliph's position. تو 1919 میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے خلافت کو بچانے کے لیے ایک تحریک شروع کی. مین فیچرز کیا تھے؟ کلوز الائنس ود گاندھیز نان کوپریشن موومنٹ. خلافت موومنٹ اور گاندھی کی نان کوپریشن موومنٹ یہ کٹھی چل رہی تھیں. نیشن وائڈ سٹرائکس ہوئے، بائیکاٹس ہوا انگریزوں کی چیزوں کا، ریزگنیشنز ہوئے فرام گورنمنٹ جابس، بہت سے لوگوں نے استعفیٰ دے دیا. پروموٹڈ مسلم یونٹی اینڈ میس موبلائزیشن اگینسٹ برٹش کالونیلزم. فیلئر کیوں ہوا خلافت موومنٹ کا؟ دا کیلیفیٹ واز ایبالشڈ ان 1924 بائی مصطفیٰ کمال اتاترک. تحریک خلافت اس وجہ سے ناکام ہوئی کہ 1924 میں ترکی میں وہیں مصطفیٰ کمال ترک نے خود ہی خلافت کو ختم کر دیا. ہندو مسلم کوپریشن کولیپسڈ آفٹر چورا چوری انسیڈنٹ ان 1922. 1922 میں چورا چوری کے واقعے کے بعد گاندھی نے نان کوپریشن موومنٹ کو ہٹا لیا، جس کی وجہ سے خلافت موومنٹ بھی ختم ہو گئی. لیفٹ مسلمز پولیٹیکلی ڈس ایلوینڈ بٹ پریپیئرڈ دیم فار لیٹر انڈیپینڈنس اسٹرگل. کوشچن نمبر 7، رائٹ اے نوٹ آن نہرو رپورٹ جو 1928 میں شائع ہوئی تھی. وائی ڈیڈ مسلم ریجیکٹڈ؟ مسلمانوں نے نہرو رپورٹ کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ تو نہرو رپورٹ 1928 میں جاری ہوئی، ڈرافٹڈ بائی موتی لال نہرو انڈر کانگریس لیڈرشپ. یہ کانگریس کے جو رہنما تھے موتی لال نہرو، یاد رہے کہ یہ پنڈت جواہر لال نہرو کے والد تھے، ان کے فادر تھے. پروپوزڈ ڈومینین اسٹیٹس فار انڈیا ود ان 10 ایئرس. آپ نے یہ پرپوز کیا کہ 10 سالوں میں انڈیا میں ڈومینین اسٹیٹس ہونا چاہیے. ریکمنڈیڈ جوائنٹ الیکٹوریٹ انسٹیڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلمس. مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا جو 1909 میں واسرائے نے اور 1916 میں کانگریس نے منظور کر لیا تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، وہ نہرو نے اس کو ختم کر دیا. ریکمنڈیڈ جوائنٹ الیکٹوریٹ انسٹیڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ. ریڈیوسڈ مسلم ریپریزنٹیشن ٹو پروپورشنل بیسز رادر دین 1/1/3 شیئر. مسلمان یہ چاہتے تھے کہ مرکز میں ان کا تیسرا حصہ ہو، یعنی 1/3 شیئر ہو، لیکن نہرو رپورٹ میں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. مسلم ریجیکشن. مسلمانوں نے نہرو رپورٹ کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ اگنورڈ مسلم لیگز ڈیمانڈ. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو مسلم لیگ یعنی مسلمانوں کی بنیادی طور پر ڈیمانڈز تھیں کہ ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے اور سینٹرل اسمبلی میں ان کو 1/3 سیٹیں دی جائیں. تو یہ چونکہ کانگریس نے نہرو رپورٹ میں ریجیکٹ ہو گئی تھی، اس وجہ سے مسلمانوں نے نہرو رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا. جناح کالڈ اٹ پارٹنگ دا ویز بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ نہرو رپورٹ کی وجہ سے اب مسلم لیگ اور کانگریس کے راستے الگ الگ ہو گئے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہرو رپورٹ کے مقابلے میں قائد اعظم نے اگلے ہی سال یعنی 1929 میں اپنے 14 نکات 14 پوائنٹس پیش کیے. 8واں اور آخری کوشچن ہے، ڈسکس دا امپورٹنس آف لاہور ریزولوشن. لاہور ریزولوشن جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ان دا فریڈم موومنٹ آف پاکستان. پاکستان کی آزادی کی تحریک میں قرارداد لاہور کا کیا رول ہے؟ پاسڈ ایٹ منٹو پارک نو اقبال پارک لاہور آن 23 مارچ 1940 بائی آل انڈیا مسلم لیگ. 1940 میں لاہور کے مقام پر 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی. اس کو ڈرافٹ کیا تھا اے کے فضل حق جو کہ بنگال کے پریمیئر تھے. مین پوائنٹس اس لاہور ریزولوشن کے یہ تھے کہ ڈیمانڈڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ان مسلم میجارٹی ایریاز لیٹر کالڈ پاکستان. اس میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ جہاں جہاں مسلم میجارٹی ایریاز ہیں وہاں پر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اس کو بنائی جائے. ڈینائڈ ایکسیپٹنس آف یونٹری انڈین کانسٹیٹیوشن. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو یونٹری انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. فرسٹ آفیشیل ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمس. یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. قرارداد لاہور کی اہمیت کیا ہے؟ مارک دی فارمل بگننگ آف پاکستان موومنٹ یونائٹڈ مسلمز انڈر جناز لیڈرشپ اور گیو اے کلیئر پولیٹیکل گول دیٹ ایونچولی لیڈ ٹو پاکستان's creation in 1947.